السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے ایک ایسے برگزیدہ بندے کی بارگاہ کی زیارت کریں گے اور ان کی کرامت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ جن کی بارگاہ میں حاضری دینے سے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنے سے ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ان کے بارگاہ کی زیارت کرنے والے ہیں اور ان کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہندوستان کے ہر مسلمان کے لیے دعا کریں گے، ہر پریشانی، بیماری، روزی روٹی اور ہر مصیبت کے لیے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ آپ کے جو مراد ہو اسے مانگ لے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور پوری ہو جائے گی، بشرطے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، آج ہم جس ولی اللہ کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کا پورا نام حضرت پیر بغدادی رحمت اللہ علیہ ہے، اور دوستو ان کا آستانہ مبارک مہاراشٹر ممبئی کے علاقے دادر کبوتر خانے میں موجود ہے۔ یہ درگاہ شریف جہاں پر موجود ہے وہیں سامنے ایک مندر بھی ہے، لیکن دوستو اس جگہ ہندو مسلمان کے بھائی چارے اور امن و محبت کی ایک مثال ہے، اور کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب پورے ممبئی میں ہندو مسلمان کے نام پر فسادات ہوئے اس وقت اس بارگاہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ یہاں پر ایک طرف مندر ہے تو دوسری طرف مسجد اور درگاہ ہے، لیکن اللہ کے فضل اور حضرت پیر بغدادی رحمت اللہ علیہ کے صدقے یہاں کوئی فساد نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ اور دوستو حضرت پیر بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں پر پریشان حال کو پریشانی سے نجات ملتی ہے، بیمار کو شفا ملتی ہے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو یہاں پر ان کے صدقے رزق حلال ملتا ہے۔ اکثر لوگ کاروبار یا جاب میں جانے سے پہلے ان کی بارگاہ میں حاضری دینے آتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو دوستو آئیے اس ویڈیو کے ذریعے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اور حضرت پیر بغدادی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور حضرت پیر بغدادی رحمت اللہ علیہ اور تمام اولیاء اللہ کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائیں اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرمائیں، اور جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرمائیں، اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرمائیں، اور جن لوگوں کو رشتے نہیں آ رہے ہیں انہیں نیک صالح رشتے عطا فرمائیں، اور جن لوگوں نے جن دیکھنے والے مسلمان بھائی بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی تمام جائز خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرے۔ دوستو اس ویڈیو کے کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتا کس کا آمین کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور دوستو حضرت پیر بغدادی رحمت اللہ علیہ کا جو آستانہ مبارک ہے یہ مہاراشٹر کے ممبئی کے علاقے دادر کبوتر خانے میں موجود ہے۔ تو جو بھی ہمارے بھائی بہن اس مزار کی زیارت کرنا چاہتے ہیں وہ زیارت کر سکتے ہیں۔ دوستو حضرت بسم اللہ شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی مزار مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے سینٹ جارج CST ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے۔ آپ کا پورا نام حضرت سید بسم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ ہے، آپ آل رسول ہیں، آپ ملک عرب سے ہندوستان تشریف لائے اور مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے میں سکونت پذیر ہوئے۔ آپ بڑے ہی پرہیزگار، عابد و زاہد تھے، آپ بڑے ہی جلیل القدر ولی کامل ہیں۔ آپ کا آستانہ مبارک ممبئی کے CST ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم نمبر 15 پر موجود ہے، اس لیے لوگ جب بھی سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں اس عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ جب بھی سفر کے لیے نکلے تو ان کا سفر آسان ہو اور آپ کی دعا سے ان کا سفر خیریت سے ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامات کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب حضرت بسم اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ عرب سے ہندوستان تشریف لائے اور ممبئی میں سکونت پذیر ہوئے تو آپ نے اپنی عبادت گاہ ایک درخت کے نیچے بنا لی۔ جہاں آپ نے عبادت گاہ بنائی تھی
वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाहि अलैह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वो लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वो लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहाँ पर पटरी बिछानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैह ने हटने से मना फरमा दिया। तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वो उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वो लोग पटरी बिछाते और वो उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वो लोग समझ गए कि हो ना हो ये करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वो लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैह की वो इबादत वाली जगह को छोड़ दिया, जहां आज आप रहमतुल्लाहि अलैह की मज़ार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, ये है अल्लाह के वलियों की शान कि उन्होंने अंग्रेजों को ये सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया और अहले बैत के वसीले से हम सब को मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाएं। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह करामत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वो बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई ये करामत, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, सच्चे आशिकाने औलिया जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाहि अलैह, आपका नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाहि अलैह है। आपका आस्ताना मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाहि अलैह बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का ज़ुहूर हुआ, लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हजरत सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाहि अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामनगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ऐ खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हजरत चुनचुन बाबा ने वही फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। ये सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया कि उसने उसको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सुलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहाँ से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी, आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मिन्नत मुशक्कत किया ट्रेन को चलाने के लिए।
پر ٹرین چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب ان لوگوں کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا، وہ پریشان ہو گئے تھے۔ آخر ٹرین کو کیا ہو گیا ہے؟ ٹرین اسٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے؟ وہ سب تھک ہار مان چکے تھے۔ تب اسی ٹرین میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا جب تک تم لوگ سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چن بابا کو ٹرین میں سوار نہیں کرو گے، ٹرین نہیں چل سکتی، کیونکہ تم نے ان کے ساتھ بد زبانی کی ہے، ان کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے تمہاری ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی یہ بات لوگوں نے سنا تو حیران ہو گئے اور سارے ٹرین ادھیکاری چن بابا کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے اور گڑ گڑانے لگے۔ حضرت سید رحمت اللہ علیہ عرف چن بابا نے کہا مجھ سے ٹکٹ مانگتا ہے، جبکہ ٹرین میں موجود کافی لوگوں کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، کیونکہ اجین ریلوے کھڑکی پر ٹکٹ ہی نہیں ہے۔ سارے ادھیکاری یہ سن کر حیران ہو گئے۔ جب ادھیکاریوں نے ٹرین میں تلاش کیا تو حقیقت میں کسی کے پاس ٹکٹ نہیں نکلا اور نہ ہی اجین ٹکٹ گھر میں کوئی ٹکٹ ملا۔ فتح آباد کی ٹکٹ غائب تھی۔ اللہ اکبر! یہ کرامت دیکھ کر وہ سارے لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور وہ ٹی ٹی پاٹک بھی بہت شرمندہ ہوا اور وہ لوگ سمجھ گئے حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چن بابا بڑے ہی کرامات والے ہیں۔ جب انہوں نے سب کی چیکنگ کر لی تو آپ سے آ کر کہنے لگے آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مہربانی کر کے ہم پر رحم فرمائیے اور آپ ٹرین میں واپس سوار ہو جائیے تاکہ سارے لوگوں کو سکون ہو جائے اور ہماری ٹرین پھر سے آگے بڑھ سکے۔ اس کے بعد سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چن بابا کو ان کے اوپر رحم آ گیا اور آپ ریل میں واپس تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ ٹرین میں بیٹھ گئے، ٹرین ویسے ہی آگے بڑھنے لگے۔ سبحان اللہ! دوسرے دن ٹی ٹی پاٹک کو کسی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا۔ ٹی ٹی کو اپنی غلطی کا احساس تھا، وہ جانتا تھا یہ سب سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چن بابا کی شان میں گستاخی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اجین شہر میں ہی حضرت مولانا غیاث الدین چشتی عرف مولانا موز رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے۔ ان کے مزار کے باہر ہی ایک بزرگ صوفی عبدالعزیز بابا رہتے تھے جو شریعت، طریقت، معرفت و حقیقت کے منزلوں سے آگاہ تھے۔ پاٹک صاحب بھی کبھی کبھی عبدالعزیز بابا کے پاس جاتے تھے۔ ایک دن پاٹک صاحب نے عبدالعزیز بابا سے کہا سرکار مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں نے چن بابا کو ٹرین سے اتار دیا تھا تو میں بھی اپنی نوکری سے نکال دیا گیا ہوں، اب آپ ہی میری مدد کیجئے، مہربانی آپ میری سفارش حضرت سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چن بابا سے کر دیں تاکہ میری زندگی کے ریل واپس پٹری پر آ جائے۔ حضرت عبدالعزیز بابا کو چن بابا کے جلال کا بخوبی علم تھا، جبکہ ان کا لقب تاج مزار تھا۔ پہلے وہ تیار نہیں ہوئے، مگر پاٹک صاحب کے اصرار کرنے پر اب حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چن بابا کے پاس جانے کو تیار ہو گئے۔ عبدالعزیز بابا چن بابا کے پاس گئے اور کہا حضور اسے اپنی غلطی کا احساس ہے، یہ اپنی نوکری سے نکال دیا گیا ہے، اس کے بال بچے اب کیا کھائیں گے، یہ مر جائے گا، آپ اس پر رحم فرمائیے۔ حضرت چن بابا بہت ہی رحم دل تھے، آپ کے اندر رحم سمایا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی رحمت بھری نظر ڈالی اور بولے جاؤ انشاءاللہ کل یہ بحال ہو جائے گا، یعنی یہ جو پریشان ہیں کل وہ حل ہو جائے گا، اور اب اللہ کے ولی نے فرما دیا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ دوسرے دن ٹی ٹی پاٹک کو اپنی پوزیشن پر واپس بلا لیا گیا اور اسے نوکری واپس مل گئی۔ سبحان اللہ! تو دوستو دیکھا آپ نے حضرت سید علی شاہ عرف چن بابا کی یہ کرامت، جس کے چلتے ایک ٹرین اپنے در پر کھڑی رہ گئی۔ دوستو اللہ والے کی شان بہت بڑی ہوتی ہے، ان کی کرامات بہت بڑی ہوتی ہے۔ دوستو ریلوے اسٹیشن پر ہوا نماز کا بہت بڑا کرشمہ، جس کو سن کر یقیناً آپ کا دل اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستو آپ سبھی کو بتا دیں کہ ایک اللہ کے ولی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ریل کا سفر کر رہے تھے، تبھی مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ دوستو ایک اسٹیشن پر آ کر ریل جو ہے وہ رکتی ہے، ایسے میں اس اسٹیشن کے اوپر وہ جو ریل تھی چند ہی منٹ کے لیے رکنے والی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ سکون کے ساتھ پڑھی جاتی ہے،
اور دوستو اللہ کے جو ولی تھے وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پلیٹ فارم پر آئے اور وہاں پر آ کر آپ نے وضو کیا اور فوراً ہی نماز کی ادائیگی میں لگ گئے، اور آپ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ اگر آپ نماز کی ادائیگی کریں گے تو ٹرین بھی چھوٹ سکتی ہے۔ آپ کا یقین اللہ کی ذات پر بہت ہی زیادہ تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ضرور مدد فرماتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ادھر اللہ کے جو ولی تھے انہوں نے نماز کی نیت کو باندھا، اور وہیں دوسری طرف ٹرین کا جو وقت تھا وہ پورا ہو گیا۔ ایسے میں ٹرین کا جو ہارن تھا وہ بجنا شروع ہو گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹرین کا جو ہارن ہوتا ہے وہ اسی لیے بجایا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی مسافر پلیٹ فارم پر کھڑا ہے تو فوراً ہی وہ ٹرین میں سوار ہو جائے۔ ٹرین جو ہے وہ چلنا شروع ہو چکی ہے۔ دوستو ایسے میں اللہ کے جو ولی ہیں بے فکر ہو کر اللہ کی رضا کے لیے نماز کی ادائیگی کر رہے تھے۔ ایسے میں دوستو ادھر ریلوے ماسٹر نے جب انجن کو اسٹارٹ کیا چلانے کے لیے تو دوستو وہ لاکھ کوشش کرتا رہا، لیکن ٹرین جو تھی وہ 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ وہ ٹرین ماسٹر سچ میں بہت زیادہ حیران ہوا۔ وہیں پر ایک انجینئر تھا، اس نے فوراً ہی انجینئر سے کہا کہ تم جلدی چیک کرو۔ دوستو اس انجینئر نے پورے طریقے سے پوری ٹرین کو چیک کر لیا، لیکن اسے کہیں پر بھی کوئی گڑبڑی یا کسی طرح کی کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ اب جو ریلوے ماسٹر تھا وہ بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہوا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یعنی کسی بھی طرح کی کوئی خرابی نہیں، لیکن ٹرین جو ہے وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ اسی چیز کو سوچتے ہوئے وہ ٹرین سے نیچے پلیٹ فارم پر اتر آیا۔ ایسے میں دوستو اس کی نظر جو ہے وہ پلیٹ فارم پر چند لوگوں کے ساتھ ایک نورانی بزرگ کے اوپر پڑی۔ وہ دیکھتے ہی بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو کہ یہاں پر اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے میں دوستو اس نے کچھ لوگوں سے سوال کیا کیا یہ کسی ٹرین کے مسافر ہیں؟ ایسے میں کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہ اسی ٹرین کے مسافر ہیں، یہ نماز پڑھنے کے لیے اسی ریلوے اسٹیشن پر اترے ہیں، اور یہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں، نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ وہ جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ سمجھ چکا تھا کہ آخر ٹرین کیوں نہیں آگے بڑھ رہی ہے۔ دوستو یہ اللہ کے ولی کی کرامت تھی، یا اسے اللہ کی قدرت کا کرشمہ کہیں۔ دوستو کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ کرامت الگ ہوتی ہے، معجزہ الگ ہوتا ہے، یا پھر کرشمہ الگ ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہی شمار کی جاتی ہے۔ جی ہاں، نبی جو ہوتے ہیں وہ معجزہ دکھاتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی قدرت ہی ہوتی ہے، اور جو ولی ہوتے ہیں وہ کرامت دکھاتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی ہوتی ہے، لیکن ان کے نام الگ الگ کر دیے گئے تاکہ واضح ہو سکے کہ جو نبی دکھاتے ہیں اسے ہم معجزہ کہیں، اور جو اللہ کے ولی دکھاتے ہیں اسے ہم کرامت کہہ سکیں۔ دونوں میں یہ فرق آ سکے کہ دونوں جو ہیں ان کے مقام میں کافی زیادہ فرق ہے۔ دوستو ریلوے ماسٹر جو تھا وہ اب بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ کب یہ نماز کی ادائیگی مکمل کریں گے اور کب یہ ٹرین میں سوار ہوں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہی لوگوں کی وجہ سے ٹرین رکی ہوئی ہو اور اسی لیے ٹرین اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہو۔ دوستو تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے ولی نے اور ساتھ ساتھ ان کے چند ساتھیوں نے جب نماز کی ادائیگی مکمل کر لیا تو ایسے وقت میں اسٹیشن ماسٹر جو تھا وہ آپ کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کا انداز اور آپ کی عبادت کو دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا ہوں، اور یقیناً مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری ٹرین اسی لیے اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ آپ نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، اسی لیے آپ جلد سے جلد ٹرین میں سوار ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے قدم رکھتے ہی ٹرین جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ اور دوستو یقیناً ایسا ہی ہوا، جیسے ہی انہوں نے اپنے قدم مبارک ٹرین کے اوپر رکھے ایسے میں وہ ٹرین جو تھی وہ چلنا شروع ہو گئی۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی کرامت۔ بعض لوگ اس کرامت کو حضور اعلیٰ حضرت کی کرامت بتاتے ہیں تو کوئی حضور تاج الشریعہ کی کرامت بتاتا ہے۔ بہرحال دوستو یہ کرامت کسی کی بھی ہو لیکن
यहाँ पर एक सबक मिलता है कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, चाहे आप ट्रेन में ही क्यों ना हो। जी हाँ, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन के लिए राहत है, नमाज मोमिन के लिए सुकून है। नमाज जो है वो हर मुसलमान के ऊपर यानी मोमिनों के ऊपर फर्ज की गई है। उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं, यानी आप चाहे किसी भी हालत में हों, यानी अगर आप बीमार पड़ चुके हैं, अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो उसमें बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। अगर आप बैठकर भी नहीं पढ़ सकते तो ऐसे वक्त में आपको लेटकर पढ़ने का हुक्म है। अगर आपकी ऐसी हालत भी जिस्म का नहीं है तो आप आंखों के इशारे से नमाज पढ़ सकते हैं, यानी नमाज जो है वो किसी भी सूरत में माफ नहीं। दोस्तों, अगर अल्लाह तबारक व तआला से बात करना चाहते हो तो ऐसे वक्त में नमाज की अदायगी करें, और अगर चाहते हैं कि अल्लाह से बात करें तो ऐसे वक्त में कुरान मजीद की तिलावत करें। दोस्तों, नमाज में यकीनन बड़ी बरकतें हैं। नमाज यकीनन मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी हाँ, एक ऐसा तोहफा है जिसे नबियों के इमाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात करके लेकर आए हैं। यानी तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको दुनिया में ही दे दी गई हैं, लेकिन नमाज एक तोहफा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर अता किया। तो यकीनन यह एक बहुत बड़ी नियामत है हमारे लिए। यकीनन नमाज हमें 5 वक्त की अदा करनी है, लेकिन दोस्तों नमाज के बड़े करिश्मे भी हैं। दोस्तों, अगर आपको मालूम हो तो जो नमाज पढ़ते हैं वो यकीनन हमेशा पाकी में रहते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर रहता है। जो नमाज पढ़ते हैं उनके जिस्मानी बीमारियां जो है उनसे कोसों दूर रहती है। यहाँ तक कि जो नमाज पढ़ते हैं वो हर तरीके की बुरी बलाओं से दूर रहते हैं, हर तरीके की गंदी चीज़ों से दूर रहते हैं। दोस्तों, यकीनन नमाज में बड़ी बरकतें हैं। जो पढ़ते हैं उनसे जाकर पूछिए कि नमाज में कितना सुकून है। आज दुनिया वाले दर दर भटक रहे हैं, उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाए। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो नमाज पढ़ो, मस्जिद की तरफ आओ। लेकिन आजकल के मुसलमान इन तमाम ही चीज़ों से कोसों दूर हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।